الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علامہ ریان مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ ریان مدنی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اور خاتم النبیین ہونا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مزید ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں اپنے رسول کو بھیجا۔ معزز سامعین و ناظرین، پتہ چلا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا جو شرف حاصل ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا معزز سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر جو انبیاء و مرسلین ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ضرور ہے، ہم تمام کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ تک اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو جو رکھا وہ رکھا۔ آپ کے بعد نہ کسی کو شریعت ملنی ہے، نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مزید ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلی جو آیت ہم نے سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آنا، تو اس میں میری اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش بختی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر، مسلمان بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ معزز سامعین، اگر آپ سوچئے کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمارا آج کیا حال ہوتا، آج ہمارا ٹھکانہ، آج ہمارا لین دین، ہمارے معاملات کافروں کے ساتھ ہو رہے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا، ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے احسان کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی ہونے پر یہ ہم پر بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد یہ بھی فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ نبوت و رسالت جو ہے اب ختم ہو گئی ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نہ ہی کوئی کتاب مل سکتی ہے، نہ ہی کوئی شریعت مل سکتی ہے کہ جس کے احکام پر لوگ عمل کریں۔ ہاں، اب جو بھی شریعت ہے وہ صرف شریعت محمدی ہے جس کے احکام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی حاجت ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں آتے رہے ہیں، جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری دنیا میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہمیں بتا گئے کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سے کسی پر بھی یقین ہرگز نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول ہرگز نہیں آ سکتا۔ آپ پر نبوت کا جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس میں ہمارے لیے ایک اور سمجھنے کی بات بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ شریعت جو نازل ہوئی، اس شریعت کے نازل ہونے کے بعد سابقہ نبیوں کی جو کتابیں تھیں، ان پر جو احکام نازل ہوئے تھے، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تورات، زبور، انجیل، ان پر ہمارا ایمان ضرور ہے کہ یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم جس پر عمل کرتے ہیں، جس کے احکام کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات میں بھی ایک بندہ تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی اور جنگ کر کے اس بدبخت کو جہنم واصل کیا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی سنت صحابہ میں شامل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان عظیم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کی جان بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں، سب سے آخری رسول بھی ہیں۔ جی ہاں، آپ ہی وہ نبی ہیں جن پر سب سے آخری کتاب جو قرآن پاک نازل ہوئی، اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی نیا حکم نازل ہوگا، نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان سب کے سب کو قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ معزز سامعین ناظرین، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں۔ میں نے ایک اور قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو مرد ہیں، مرد سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہے، ان تمام امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحب زادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح آپ کے دیگر جو شہزادے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی بھی اپنے بچوں کے والد نہیں، نعوذ باللہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی مردوں کے والد گرامی نہیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری رسول ہیں۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، اب آپ کی بات کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس بات کو آپ اس انداز سے سمجھیے کہ ہم کوئی ایک خط لکھتے ہیں، خط لکھتے لکھتے ہم آخر میں اپنا سگنیچر لکھ دیتے ہیں، یہ ختم شد لکھ دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب لکھتے لکھتے آخر میں ہم لکھ دیتے ہیں ختم شد یا تمت بالخیر، اس طرح کی جو الفاظ ہیں یہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں شروع کتاب سے لے کر اینڈ تک جتنا میں نے لکھا یہ سب کا سب مکمل ہو گیا، اب مزید اگر اس میں کچھ لکھنا ہوا تو وہ اس کے لیے مزید حاشیہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا جو آخر میں جو آپ نے لکھ دیا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں تک یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور بتا دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مہر ثابت ہو چکی ہے، یعنی ایک قسم کی مہر ثابت ہو گئی ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ جو بہت ایک اہم قسم کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول ہرگز نہیں آ سکتا، تو یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ جو کوئی مسلمان جو بظاہر کلمہ توحید پڑھتا ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی رتی برابر شک بھی کرتا ہو تو یاد رکھیے وہ مسلمان نہیں، وہ ڈائریکٹ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اس کے لیے دوبارہ اسلام کو قبول کرنا لازمی ہوگا اور اپنے اس گناہ کی توبہ و طائف کرنا لازمی و ضروری ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک اس طرح کا ایک گروہ پایا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر مسلسل طور پر وار کرتا رہتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس عقیدے کو ختم کر دیا جائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیے گا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آ جائیں، جتنے بھی پاورفل لوگ آ جائیں، وہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونے کا جو یہ ایوارڈ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ بات اٹل فیصلہ ہے، اب کوئی اس بات کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کا انکار ہرگز 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 نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چل گیا کہ صاف اور سیدھی بات جو ہمیں پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول ہرگز نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ اس طرح کے گروہ قیامت تک جتنے بھی آتے رہیں گے، گروہ سے مراد ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ ان کے عقائد بہت سے مختلف ہیں جو کہ عقائد دین اسلام سے بالکل باہر قسم کے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، قیامت تک اس طرح کا نظریہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری دور میں ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں 30 ایسے دجال ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تم ان میں سے کسی کی بھی نبی ہونے کی بات پر یقین ہرگز نہیں کرنا۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہمیں بظاہر یہ بات قرآن سے بھی پتہ چل گئی، احادیث کریمہ سے بھی پتہ چل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ ہی کوئی روحانی طریقے سے نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی جسمانی طریقے سے نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کسی اور سبب کے طریقے سے نبی آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی رہے اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بھی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہم مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان عظیم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔
معزز سامعین و ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بھی ہیں، اور کیا ہی خوشی کی بات ہو کہ ہم اسی امتی والے ایوارڈ اور اسی ایمان کے خاتمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، یہ بہت بڑا ایک بہت اہم قسم کا عقیدہ ہے، جس پر ہر مسلمان کی جان بھی قربان ہے، مسلمان کا مال بھی قربان ہے، اور ہر مسلمان کی اولاد بھی قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونے والا جو عقیدہ ہے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر اور کمنٹس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ نے کوئی بات کہنی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے مجھے کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بات ہوگی، آپ کا جو سوال ہوگا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کا سوال اس بات کا تقاضا کرتا ہو کہ اسے مزید ڈیٹیل کی حاجت ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک ویڈیو پیغام، ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے سمجھا دی جائے گی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔